ٹونے کی اسلام میں کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں پہلے تو حقیقت پہ کلام کر لیں کہ بالکل جادو ٹونے کی اپنی ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا. جو جادو ٹونا بعض اوقات یہ منتر کی شکل میں ہوتا ہے، منتر پڑھتے ہیں، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اور دیگر طریقوں سے جادو ٹونا کروایا جاتا ہے. اور اس کی اسلام میں شرعی حیثیت اگر تو کلمات کفر و شرک کا استعمال کیا جائے تو کفر ہے، یعنی اسلام اسے کفر قرار دیتی ہے، کروانے والا بھی کافر ہو جائے گا اور کرنے والا بھی کافر ہے. اور اگر بالفرض کلمات کفر و شرک استعمال نہیں کیے گئے، خالی گندگی کے ذریعے کچھ معاملات کیے گئے ہیں، تو پھر یہ کم از کم گناہ کبیرہ ضرور ہے. لیکن چونکہ اس میں وہ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اور ان منتر کے کیا معنی ہیں، کیا اس میں کفر و شرک پوشیدہ نہیں پتہ ہوتا، اس لیے یاد رکھیں کہ ظاہری طور پہ جو جادو کرنے والا ہے اس پہ بھی حکم کفر ہے، اور جو کروانے والے ہیں ان پر بھی حکم کفر ہے. اس سے اب آپ ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ کریں جو یہ کہتے ہیں کہ جی جادو کی کارڈ جادو سے ہی ہو سکتی ہے، روحانی علم سے نہیں ہو سکتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی جس نے جادو کروایا وہ تو کافر ہوا ہی ہوا، اب آپ بھی معاذ اللہ کافر ہوں تو اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت. اللہ کے کلام میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ جادو ایک کیا لاکھوں جادوؤں کو ختم کر دے گا. لیکن ہمارا باطن کمزور ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کو کبھی سمجھنے کی اور اس کے کلام کی قدرت و طاقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. یہی ضعیف الاعتقادی ہمیں کفر تک لے جاتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کسی کے گھر کو جادو ٹونے کے ذریعے خراب کروا دیتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ دیکھیں اس کا ظاہری وبال تو یقیناً جادو ٹونے کرنے والے پر ہی ہے، یہ تو ضرور ہے کہ وہ قصوروار ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اگر شوہر نے بالفرض بیوی پہ ظلم کیا یا کچھ، اور وہ یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائے جی جادو ٹونے کے اثرات سے میں نے ایسا کر دیا. کیونکہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں، اس کی خبر آپ کو کون دے گا؟ اگر کسی عامل نے دی ہے، کسی نے حساب کتاب کر کے بتائی ہے، تو وہ خدا یا رسول نہیں ہے کہ اس کی خبر 100% بالکل شیورٹی کے ساتھ پرفیکٹ ہو اور آپ یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہاں یہ جادو ہی تھا. لہذا زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حسن ظن قائم ہو جائے، ظن غالب آپ کے پاس آ جائے، بھئی یہ بڑا اپنے فیلڈ کا ماہر، اس نے بتایا تو ایسا ہو گیا. تو لہذا جب کنفرم نہیں ہے 100% شیورٹی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ جادو کے زیر اثر رہ کر رہے ہیں، لہذا آپ کی بھی گرفت ہوگی. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کام کر لیتے ہیں، آخر میں ڈال دیتے ہیں اس کو جادو ٹونے پہ. جی جادو ٹونا تھا، ارے بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قسم کھائیے اچھا جادو ٹونا تھا، تو بس وہ قسم نہیں کھا سکتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات بعض لوگ کر کے اپنی جان بھی چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قصور خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جادو ٹونا تھا، لہذا اس قسم کی کے آزار اور اس قسم کی وجوہات کی شریعت کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے، ان کا کوئی لحاظ نہیں کرتی ہے. لہذا اگر مثال کے طور پر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب یہ کہتا ہے کہ میرے تو ذہن باندھ دیا گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے طلاق دے دی، جادو کے زیر اثر تھا، لہذا طلاق نہیں ہونی چاہیے، تو نہیں مانا جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی. ایک بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھٹیا عورت باندھے تو نیچے گرہ نہیں لگانی چاہیے، منع ہے. دیکھیں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی کنڈیشن لگائے اس سے کہیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے. بھائی کہیں تو لکھا ہوگا نا، آپ اس کو دکھائیے کہاں لکھا ہے. اپنے پاس سے اس طرح کے ہمارے گھروں کے اندر اتنی چیزیں بنی ہوتی ہیں، پاؤں نہ ہلاؤ بے برکتی ہو جائے گی، اور جوتی پہ جوتی رکھ دی تو پتہ نہیں سفر کرنا پڑ جائے گا، جوتی الٹی ہو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں. بعض وقت یہ لفظ بھی کانوں میں پڑھیں جی معاذ اللہ اللہ کو اس طرح لعنت ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر جوتی الٹی ہے بھی تو اس وجہ سے اس کو سیدھا کر دینا کہ جی آسمان کی طرف رخ ہے اور آسمان نزول وحی کا مقام رہا ہے، اس وجہ سے تعظیماً کر دیں الگ بات ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی اوپر تو نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی سمت کوئی جگہ متعین کرنا بالکل غلط ہے. یہ تو پھر یہ کس طرح کہا ہے بھی یہ جوتی کا رخ معاذ اللہ کی طرف ہو گیا. تو ہمارے ہاں جہالتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ اکثر ہمارے خاندانوں کے اندر بڑوں سے وائرس منتقل ہو کر اگلی نسلوں تک پہنچتا ہے. تو اس لیے خدا را میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے گھر میں نظریات اور معمولات ہیں ایک دفعہ ان کی پوری لسٹ بنائیں، تھوڑی سی تفصیل سے لکھ لیں، اور اچھے مستند مفتیان کرام سے معلوم کر لیں کہ بھئی ان میں سے کتنی چیزیں خرافات پر مشتمل ہیں اور کتنی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. جو مطابق ہوں ان کو قائم رکھیں، اور باقی کے سلسلے میں علم بغاوت اٹھائیں شرعی غیرت کے ساتھ اور ہمت اور جرت کے ساتھ، تاکہ یہ بدعتیں ختم ہوں اور ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے. سوال کیا تھا کہ جب ہم قرآن کا ختم کرواتے ہیں گھر میں تو کیا ایک قرآن تمام مرحومین کو بخش سکتے ہیں یا ایک کو بخشیں؟ جی تو ہماری بہن سے گزارش ہے اور ان کے توسط سے سب سے کہ آپ جو بھی نیک عمل کریں
اس کا ثواب ایصال کرنے میں بالکل بخل سے کام نہ لیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان سب کو ثواب ایصال کریں، سب کو پہنچے گا۔ اور آقا نعمت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو ثواب ایصال کیا جاتا ہے، جیسے ایک قرآن پڑھ کے بخشا 10 لوگوں کو، تو سب کو پورا ایک قرآن کا ثواب ملے گا، اور بخشنے والے کو ان کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس لیے بخل بالکل نہ کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو کرنے کے بعد کہیں، اور خاص طور پر میری والدہ کو اس طرح کہہ دیں تاکہ دل کا اطمینان بھی ہو جائے، لیکن ایک قرآن کا ثواب تمام کو بخشا جا سکتا ہے۔